اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو یقیناً ہم ایسے لوگوں کو ان کا اجر ضائع نہیں کریں گے جو اچھی طرح عمل کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان کو وہاں سونے کے کنگنوں سے مزین کیا جائے گا اور وہ اونچی مسندوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے باریک اور دبیز ریشم کے جو کپڑے ہوں گے وہ پہنے ہوئے ہوں گے۔ کتنا بہترین ان کا اجر ہے اور کیسی ان کی حسین آرام گاہ ہے۔ یہ دو آیتیں ہیں، اللہ رب العزت نے جیسا کہ گزشتہ آیت میں یہ گزرا ہے کہ اللہ رب العزت نے پیچھے کفار کے انجام کا تذکرہ فرمایا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ رب العزت جہاں پر کفار کا حال اور ان کا مآل اور ان کا انجام بیان فرماتے ہیں، وہیں پر اس کے ساتھ مومنین کا تذکرہ بھی فرماتے ہیں۔ ایسے برے لوگوں کا حال اور ان کا مآل، ان کا انجام کیا ہوگا، اس کا تذکرہ پیچھے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ قرآن مجید کے اندر متعدد جگہوں پر ایسا ہوا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے پھر اپنی کتاب کے اندر نیک کام کرنے والے ایمان والوں کے اجر اور ان کے انجام بیان فرمائے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کے لیے تو ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہوں گی۔ کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے، انہوں نے نیک اعمال کیے، ہم ان کا اجر ایسے ضائع کریں گے نہیں۔ ایسے لوگوں کا اجر جو اچھا عمل کرتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ احسن عملا، کہ جو لوگ اچھی طرح عمل کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو اخلاص نیت کے ساتھ عمل کریں اور اس کو ہمیشہ رہنے کے ساتھ کریں، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، کہ اللہ رب العزت کو وہ عمل پسند ہے، اللہ رب العزت کے ہاں وہی عمل محبوب ہے جو ہمیشگی پر قائم ہو، ہمیشہ آدمی کرتا رہے، وان قل، اگرچہ کم ہو۔ ایک آدمی تلاوت کرتا ہے ہر روز قرآن کریم کی ایک پاؤ تلاوت کر لیتا ہے، اور اسی طرح کچھ آدھا پارہ، کچھ پورا پارہ پڑھتے، کچھ 3 پارے بھی پڑھتے ہیں۔ تو اگر ایسا آدمی ہے جو 10 پارے ایک مرتبہ اٹھ کے پڑھ لیتا ہے، پھر اس کو توفیق نہیں ہوتی کئی دنوں تک۔ دوسرا آدمی جو مسلسل ایک پاؤ پڑھ رہا ہے، آدھا پارہ پڑھ رہا ہے، ایک پارہ پڑھ رہا ہے، تو وہ اس سے زیادہ اچھا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کو یہی عمل پسند ہے۔ اور ان کا آگے جو اللہ نے انعام بیان فرمایا ہے، فرمایا اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیشہ رہنے والے باغات بنائے ہیں۔ اور باغات کا حسن یہ ہے کہ اس کے اندر ندیاں ہوں، اس کے اندر نالے بہہ رہے ہوں، اس کے اندر نہریں بہہ رہی ہوں۔ اللہ رب العزت نے وہ بھی بیان فرما دیا کہ ان باغات کے اندر ایسا حسین منظر ہوگا کہ ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، یحلون فیہا من اساور من ذہب، کہ ان کو وہاں سونے کے کنگن بھی پہنائے جائیں گے، ان سے ان کو مزین کیا جائے گا، اور وہ اونچی جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ، سبحان اللہ، اللہ نے فرمایا کہ ان کو کیسا لباس پہنایا جائے گا۔ آج ہمارے نوجوان
بہت کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح ایسا لباس ہو جو عورتوں کے ساتھ مشابہ ہو۔ رنگ کے اندر کوئی تمیز نہیں ہے کہ عورتوں کا رنگ کس طرح کا ہونا چاہیے، مردوں کا رنگ کپڑوں کا کس طرح ہونا چاہیے۔ عورتوں کا لباس مردوں کے لباس تقریباً مکس ہو چکے ہیں، ایک دوسرے کی طرح کپڑے پہننا، ان کی طرح فیشن کرنا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر فرما دیا کہ دنیا کے اندر یہ چیزیں نہیں، بلکہ آخرت میں اللہ نے کیا فرمایا کہ ان کو اللہ رب العزت ریشم کے کپڑے پہنائیں گے۔ دنیا کے اندر مرد پر ریشم جائز نہیں ہے پہننا، آخرت میں اللہ رب العزت خود پہنائیں گے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، اللہ رب العزت نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، آخرت میں شراب کی نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو وہ اونچی تختوں پر بیٹھے ہوں گے، اونچی مسندوں پر بیٹھے ہوں گے، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے مسندوں پر، ایسے جیسے آج کل اس کو یوں سمجھیں، یعنی ایک شکل کی صورت میں یوں سمجھے، ورنہ تو یہ آج کل دنیا کا جو نظام ہے یہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جیسے کوئی آدمی جاتا ہے کسی بادشاہ کے دربار میں تو دیکھتا ہے کہ ادھر سارے وزراء بیٹھے ہیں، ادھر بھی سارے وزراء بیٹھے ہیں، اور بادشاہ ایسے تخت کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے، اور تخت کے اوپر بیٹھ کر وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوتا ہے، پیچھے اس کے تکیے ہوتے ہیں، اور اس طرح یعنی اس کا جو تخت اور مسند ہوتی ہے وہ ایک شاہانہ قسم کی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت یہی چیز آخرت میں اللہ رب العزت یہ مومنین کو نصیب فرمائیں گے۔ متکئین فیہا علی الارائک، فرمایا کہ وہ ایسے ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ ارائک، اریکت ان کی جمع ہے، یہ اریکہ کہتے ہیں تخت کو، کہتے ہیں کسی ایسی چیز کو جو بیٹھنے کے لیے بنائی گئی ہو، چھپر کو بھی کہتے ہیں، اسی طرح کھٹ، جیسے چارپائی ہوتی ہے بڑی جو چارپائی ہوتی ہے اس کو کھٹ کہتے ہیں، اس کے لیے بھی یہ ہوتی ہے، یعنی اونچی ہو آرام دہ جگہ جو ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے اریکہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اتکا کر کے کھانا نہیں کھایا تھا، مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھایا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، اتکا، متکئین۔ تو اللہ رب نے یہ جنتیوں کا تذکرہ فرمایا، نعم الثواب، یہاں پر فرمایا کتنا ہی اچھا ثواب ہے ان کا، کتنا اچھا بدلہ ہے، یعنی کتنا بہترین اجر ہے۔ پیچھے جو کفار کا تذکرہ فرمایا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بئس الشراب، کہ کتنا برا ہے یہ پینا، یعنی کیسا بدترین پانی ہوگا وہ۔ اور یہاں پر فرمایا وحسنت مرتفقہ، کہ کتنا بہترین آرام گاہ ہے، یعنی کہ حسین آرام گاہ ہے۔ پیچھے فرمایا وساعت مرتفقہ، وہ کفار کا تذکرہ ہے کہ کیسی بری آرام گاہ ہے، یعنی اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے یعنی دونوں راستے اللہ نے بتا دیے، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ دیکھیں، آپ کو یہ دو راستے ملے ہیں، آپ اس پر عمل کریں تو اس کے بدلے میں آپ کو جنت ملے گی، اگر اس پر عمل نہیں کریں گے، ہمارے احکام کی خلاف ورزی کریں گے، کفر و شرک کے اندر، بدعات اور رسومات کے اندر پڑے رہیں گے، تو پھر آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہاں پر ایک دو سوال ہوتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے فرمایا یحلون فیہا من اساور من ذہب، کہ جنتیوں کو کیسا لباس پہنایا جائے گا، یعنی مردوں کو بھی سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہو سکتا ہے کہ مرد کے اوپر کنگن تو اچھے نہیں لگتے، یعنی اس کو ویسے تو زیور پہننا حرام ہے دنیا کے اعتبار سے، اور ویسے بھی فطرتاً اس پر اچھے نہیں لگتے، یعنی کہ اگر ویسے تو عورتوں کے لیے تو یہ چیزیں حسن کی، ان کے جمال اور ان کی زینت کے لیے یہ بہت اچھی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن مرد کے لیے یہ چیز اچھی نہیں ہوتی۔ اگر ان کو کنگن پہنائے گئے آخرت میں تو وہ ان کو ایک بدحایت قسم کے لوگ لگیں گے وہ۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے استاد حضرت مولانا عابد مدنی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو آخرت ہے، آخرت کے جو مراحل ہیں، آخرت کے اندر جو حالات پیش آنے والے ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان کو دنیا پر قیاس نہ کرو، یعنی احوال آخرت کو احوال دنیا پر قیاس نہ کیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ کا عرف اور رواج الگ ہوا کرتا ہے،
یعنی جو زینت اور جمال ہے یہ عرف اور رواج کے محتاج ہوتی ہے، یعنی عرف اور رواج میں جو چیز چل پڑتی ہے تو وہ زینت میں شمار ہونے لگ جاتی ہے۔ یعنی یوں کہیں کہ ایک چیز اگر ایک ملک ایک علاقے کے اندر وہ زینت اور جمال والی سمجھی جاتی ہے، وہی چیز دوسرے علاقوں کے اندر وہ اس کو عیب سمجھتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ڈی جی خان کا علاقہ ہے یا اس طرح آگے کے کچھ علاقے ہیں، بڑی بڑی شلواریں پہنتے ہیں، خصوصاً یہ بلوچ لوگ۔ تو اگر کسی ایسی جگہ پر چلے جائیں جہاں پر لوگ پینٹ پتلون پہنتے ہیں تو وہ ان کو دیکھ کر وہ بولیں گے یار یہ کیسی مخلوق ہے۔ تو مطلب ہر جگہ کا عرف اور وہاں کی زینت اور یہ چیزیں الگ اصول ہے۔ یہ آخرت کا بھی یہی اصول ہے کہ اللہ رب العزت وہاں پر جو چیز بھی مرد کو عنایت فرمائیں گے وہ اللہ رب العزت ایسی چیز عطا فرمائیں گے کہ وہاں کے رواج اور وہاں کے احوال کے مطابق وہ خوبصورت لگے گی۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایمان اور اعمال والی صحیح سالم اعمال کے ساتھ صحیح عقائد کے ساتھ اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔